With the name of Allah Almighty. Constitution of Pakistan. Part 2. Question 14. اس میں ہم ڈسکس کریں گے انڈیا ایکٹ 1935 جو کہ پاکستان کی تقسیم سے پہلے برٹش گورنمنٹ نے ایک ایکٹ آئین کی صورت میں متحدہ انڈیا کو دیا تھا 1935. آفٹر دس 1947 میں دو الگ کنٹریز بنائے انگلش نے اور ایکٹ دیا دونوں کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. اس میں کیا کہا گیا ڈسکس کریں گے. پھر لیاقت علی خان نے آبجیکٹو ریزولوشن آف 1949 جاری کی. بھائی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت ہم کنٹری تو چلا رہے ہیں لیکن اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور وہ تھی آبجیکٹو ریزولوشن آف 1949 جو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے پاس کی تھی. پھر آئین بنا 1957 میں کانسٹیٹیوشن آف 1957 2 سال چلا ریجیکٹ ہو گیا. پھر ایک آئین بنایا گیا 1962 کا وہ ہم ڈسکس کریں گے فیل ہو گیا. پھر کانسٹیٹیوشن 1973 بھٹو نے عطا کیا اللہ کے حکم سے. یہ ہم ڈسکشن کریں گے. کوشچنز. رائٹ ڈاؤن دا سیلنٹ فیچرز آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. یاد ہے ایک نیو کانسٹیٹیوشن پڑھا تھا بی اے میں 3 لیسن. استاد منگو والی سٹوری تانگا چلاتا ہے نئے آئین کا انتظار کرتا ہے فیک اور فیل ہوتا ہے. اپریل فول منایا جاتا ہے ہندوستان کی عوام کے ساتھ. رائٹ ڈاؤن دا سیلنٹ فیچرز. آپ اس کے اہم ترین جز لکھیے خصوصیات لکھیے. یہ جو انڈیا ایکٹ 1935 آیا تھا اس میں انگلش پیپل نے کہا تھا ہم آپ کو آئین دے رہے ہیں جس کے مطابق آپ ہی اپنے ملک کے نمائندے ہوں گے ڈیسیژن کریں گے لیکن ایسا ہوا نہیں تھا. 2010 11 12 13 15 پنجاب یونیورسٹی BZU. Discuss the salient features of the Indian Independence Act 1947. Indian Independence Act 1947 کو ڈسکس کریں. آخر 2 ڈومینینز 2 کنٹریز 2 اسٹیٹ بنائے گئے تو ان کو کوئی آئین کوئی ایکٹ بھی ہاتھ میں تھمانا تھا کہ اس کے تحت اپنے ملک کو شروع میں چلانا بعد میں جو مرضی کرنا. سمپل بات ہے. اس کا نام تھا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ. انڈیپینڈنس کا مطلب ہوتا ہے خود مختار کسی پر انحصار نہ کرنے والی. 2008 11 12 13 14 یہ کوشچن ہے. What was objective resolution of 1949? انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ملک تو چل رہا ہے لیکن لیاقت علی خان صاحب سیٹسفائی نہیں ہوئے. انہوں نے ایک ریزولوشن موو کرائی اور پاس کرائی کہ ہمارا ملک ان بنیادوں پر استوار ہوگا. اس میں یہ چیزیں ہوں گی. یہ بڑی اہمیت کی حامل تھی. بعد میں یہی آبجیکٹو ریزولوشن آئین کا پریمبل انٹروڈکشن بن گئی. بعد میں یہی ریزولوشن پرنسپلز آف پالیسی بن گئی. 2008 9 11 ایکسپلین دا مین فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف 1956. اب بات کرتے ہیں اس کے بعد 1956 کا کانسٹیٹیوشن آ گیا. 2008 13 9 12 13 14
اور اسی 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت اور سوال بھی کیے گئے. کس آئین کے تحت؟ کانسٹیٹیوشن آف 1956. The Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1956 was a unanimous piece of legislation. یہ قانون سازی کا یا قوانین کا ایک کامن پیس تھا، کامن ڈاکومنٹ تھا بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے لیے. پہلے ایک ہی ملک تھا نا، پاکستان اور بنگلہ دیش. یہ آئین کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی آپ نے 1973 کے آئین کے سارے فیچر پڑھے ہیں. آئین میں کسی ملک کو چلانے کی ساری قانون سازی ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ کیسے بنے گا، پرائم منسٹر کیسے بنے گا، ملک کو کیسے چلایا جائے گا، سزائیں کس قانون کے تحت ہوں گی، یہ سارا آئین ہوتا ہے. اچھا ہم نے بتانا کیا ہے، دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1956 1956 کا جو آئین تھا وہ ایک کامن پیس تھا، وہ ایک کامن ٹکڑا تھا، قانون سازی کا ٹکڑا تھا، ڈاکومنٹ تھا جو کہ بنگلہ کے لیے بھی تھا اور پاکستان کے لیے بھی تھا. ایسٹ پاکستان کے لیے بھی وہی تھا اور ویسٹ پاکستان کے لیے بھی یہی تھا. کہتے ہیں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، وہ مشرقی پاکستان تھا بنگلہ دیش، ایسٹ پاکستان تھا. ڈسکس اٹس سیلنٹ فیچرز. 1956 کے آئین کے سیلنٹ فیچرز بتائیے. 2014 ڈسکرائب دا سیلنٹ فیچرز آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1962. کانسٹیٹیوشن آف 1962 آ گیا، ایوب خان والا. ایوب خان وہ جو لاہور کی سڑکوں پر چلتا تھا ہاتھ ہلاتے ہوئے بغیر کسی خوف کے، وہ آئین دیتا ہے 1962. چھپ کر اس نے آئین بنایا، ایک دم باہر نکال دیا. اس نے کہا یہ آئین شارٹ آئین تھا. 2008-9-2014 discuss the points where the Constitution of 1956 and Constitution of 1962 fundamentally differ from one another. وہ کون سے پوائنٹس ہیں جہاں پر کانسٹیٹیوشن 1956 اور 1962 آپس میں منفرد ہیں، ڈفرینٹ ہیں. The Constitution of Pakistan 1962 provided a presidential system of government. 1962 میں presidential system of government کو determine کرتا ہے یہ آئین. Compare it with previous Constitution of 1956. اب 1956 56 اور 62 کے آئین کے درمیان کیا ڈفرینسز ہیں، کیا سیم چیزیں ہیں، یہ باتیں ڈسکس کرنی ہیں. What form of government was established under 1962 Constitution. 62 کے آئین کے مطابق کس طرح کی گورنمنٹ اسٹیبلش کھڑی ہوتی ہے. Give the causes of its failure. کیوں ناکام ہو گیا 62 کا آئین. 2008-11 Compare Constitution of 56 with Constitution of 73. 73 اور 56 کے آئین کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں. Compare 1956 Constitution with 1973 Constitution. 56 اور 73 کے آئین کا موازنہ کریں. 2011 میں کوشچن ہے. I think now you got the point. The point is that آپ نے سب سے پہلے انڈیا ایکٹ 1935 ڈسکس کرنا ہے، انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 ڈسکس کرنا ہے. Then you have to discuss objective resolution of لیاقت علی خان 1949. After this آئین آ جاتا ہے 56 کا، پھر 62 کا، پھر 73 کا. For complete notes, question answers, single answer of all these questions, audio lectures, you can contact me on my WhatsApp 0333 4655 or you can visit Bhutta Academy, Awan Town, Lahore. Answer.
इंडियन एक्ट 1935 रिटन एक्ट है, लिखा हुआ था। इंग्लैंड की एक्ट लिखे हुए भी नहीं होते, उनका आइन भी लिखा हुआ नहीं है, रिटन एक्ट है। प्रोविंशियल ऑटोनोमी, इसके अंदर कहा गया था हर सूबे को इख्तियारात हासिल हैं, हर सूबा इंडिपेंडेंट है, जैसे मर्जी अपने पैसे खर्च करे। डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम बताया गया। 11 गवर्नर प्रोविंसेस और 11 ऐसे प्रोविंसेस रखे गए, सूबे जहां पर गवर्नर राज होगा। 5 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, 5 चीफ कमिश्नर की अंडर आने वाले प्रोविंसेस थे, सूबे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट टू एंग्लो इंडियंस, जो इंडियंस इंग्लैंड में जाके बस गए उनके वोट अलग होंगे। इंडो क्रिश्चियंस, और जो क्रिश्चियंस इंडिया में आके बस गए उनके इलेक्शन अलग होंगे। फिनांस बिल ओनली विद परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल वो चिट्टा अंग्रेज होता था और उसकी परमिशन के बगैर आपका बिल पास नहीं होता। पैसे की स्ट्रिंग ऑफ द पर्स वर इन द हैंड्स ऑफ दीज गोरा पीपल अगेन। सो सारा मजाक था। सूबों को इख्तियारात दिए गए, सेपरेट डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, सेपरेट इलेक्शन हो गए गोरों के, लेकिन पैसे कहाँ पर खर्च होने हैं, ये बिल पास होगा गवर्नर जनरल से, और जब गवर्नर जनरल के पास बिल जाता तो वो बिल पास ही नहीं करता था। तो असल ताकत तो पैसे की ताकत है। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये हेडिंग्स आपको याद करनी पड़ेंगी। नीचे जो मर्जी लिखें इनके मुताबिक, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। रिटर्न एक्ट है, प्रोविंशियल ऑटोनोमी हो गई, डायरेक्ट इलेक्शन है, 11 गवर्नर प्रोविंसेस, 5 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, सेपरेट इलेक्टोरेट एंग्लो इंडियन है और इंडो क्रिश्चियन है। फाइनेंस बिल विल बी विद द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? बोले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जनाबे वाला आज़ादी के दिन आ गए। लॉर्ड माउंटबेटन आ गया, उसने कहा मैंने तैयार कर लिया है आपके लिए एक्ट, 2 मुल्क बना रहे हैं। और इस एक्ट को पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। इसमें फीचर्स क्या हैं? फीचर क्या हो सकते हैं? 2 मुल्कों को आज़ादी मिल रही है तो ज़ाहिर बात है आज़ादी की बातें होंगी। 2 मुल्क अलग अलग होंगे, अब इनकी अपनी पार्लियामेंट होगी, जिस चाहे मर्जी चीज़ में अमेंडमेंट करें, सारी बातें यही होगी। फ्रॉम 15 अगस्त 1947 एंड होगा। किस किस चीज़ का एंड होगा? एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, बरतानवी हुकूमत का एंड होगा। सुजरेनिटी ऑफ द क्राउन, ताज की, किंग की, बादशाह की हुकूमत ख़त्म होगी, इसका भी एंड ऑफ वीटो ऑफ किंग, किंग का वीटो का जो हक था कि मैं नहीं मानता, वो वीटो का हक ख़त्म हुआ। टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया किंग ऑफ इंग्लैंड है। इंडिया का ताज, इंडिया का हुक्मरान कौन है? इंग्लैंड का किंग है। ये बात भी एंड हो गई है, टाइटल ख़त्म हो गया। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी का ऑफिस भी ख़त्म हो गया, ये भी गोरा था। तो आपने याद रखना है, पहले तो एंड हुई है चीज़ें, ज़ाहिर बात है एंड क्या हुई है, बरतानिया एंड हुआ है, उससे रिलेटेड सारी बातें आपने एंड कर देनी है एक बार। फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की तकसीम। लेजिस्लेचर सुपरमेसी ऑफ 2 डोमिनियंस, कानून साजी के सुपरमेसी, आला इख्तियार किसके पास है? 2 डोमिनियंस के पास, 2 रियासतों के पास। डोमिनियंस रियासतें, मुल्क।
2 کانسٹیٹیوشنل اسمبلیز، ایک انڈیا کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنا دی، ایک پاکستان کی بنا دی. انٹرم کانسٹیٹیوشن از انڈیا ایکٹ 1935 اور عبوری، عارضی، وقتی، انٹرم ان ٹائم کے انٹرم اور وقتی طور پر جو کانسٹیٹیوشن دونوں کنٹری اپنائیں گے، دونوں ڈومینینز اپنائیں گی، وہ کون سا ہوگا؟ بولو. 1935 والا ایکٹ ہوگا. رائٹ آف ویٹو از آف گورنر جنرل، جو بنا تھا آپ کا قائد اعظم. گورنر جنرل کے پاس اختیار ہے ویٹو کا. پہلے کس کے پاس تھا ذرا بولیے؟ کنگ کے پاس تھا. آرمڈ اینڈ سول سروینٹس کین جوائن اینی ڈومینین، اور جو سول سروینٹس ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے سروینٹس ہیں، جو اوقاف کے ہیں، جو اے جی آفس کے ہیں، سول سروینٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ کسی بھی حکومت کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اور اسی طرح آرمی کے لوگ اگر پاکستان آنا چاہیں تو یہاں آ جائیں، وہاں جانا چاہیں تو وہاں چلے جائیں. اور یہ بہت بڑا حسل بسل تھا. رائٹ ٹو امینڈ دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف 1935، اور اب دونوں ڈومینینز کے پاس، دونوں ریاستوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے انڈیا ایکٹ 1935 کو امینڈ کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں. ڈومینینز ول ایڈجسٹ دا ٹرائبز بائی اون، اور جو ٹرائبل ایریاز ہیں، فرنٹیئر کور کہتے ہیں، فرنٹیئر کے علاقے ہیں، جو ٹرائبز ہیں، جو قبائلی علاقے ہیں، جو کشمیر ہے اور دوسرے قبائلی علاقے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جس مرضی ڈومینینز کے ساتھ رہنا پسند کرے رہیں. بھاولپور کی ریاست اس نے پاکستان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی تھی. کشمیر پاکستان کے ساتھ آنا چاہتا تھا لیکن وہ انڈیا کے ساتھ چلا گیا، یا پتہ نہیں انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ آ گیا. بہرحال تو اب آپ نے ایک ہی بات یاد رکھنی ہے، جب بھی بات ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 تو آپ نے ذہن میں لانا ہے ایک ہی بات کو کہ تقسیم ہو رہی ہے تو انگلش پیپل نے ایک ایکٹ دے دیا کہ شروع میں ملک ایسے چلا اور ہم چلے، دل جلے. اس سے پہلے تو اینڈ ہوا ہے، پھر اسمبلیز کس طرح سے اور گورنر جنرل کے اختیارات، رائٹ آف ویٹو ہے، اور پھر امینڈ کر سکتے ہیں آئین کو. ٹرائبل ایریاز جس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا چاہیں ایڈجسٹ ہو جائیں، سول سرونٹس یا آرم سرونٹ جس کے ساتھ بھی جانا چاہیں اسی ڈومین کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں. نیکسٹ ٹاپک 47 آ گیا. لیاقت علی خان پرائم منسٹر آبجیکٹو ریزولوشن آف 1947 لے کر آیا. فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، پہلا اسٹیپ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف قدم بڑھایا جا رہا تھا. کچھ خود سے لکھا سوچا سمجھا جا رہا تھا. پریمبل ایز کمبینیشن آف ویسٹرن اینڈ اسلامک ڈیموکریٹک ویلیوز، یہ ایک قسم کا ابتدائیہ یا انٹروڈکشن تھا کہ کس طرح کا آگے جا کر آئین بننے جا رہا ہے. اور یہ پریمبل بتایا گیا، انٹروڈکشن بتایا گیا، جس کے اندر زیادہ تر باتیں جو لکھی گئی وہ ویسٹرن اور اسلامک ڈیموکریٹک ویلیوز تھیں. یعنی کہ مغربی کچھ باتیں تھیں جیسے ڈیموکریسی ہوتی ہے، اسلامک کچھ باتیں تھیں. دونوں ویلیوز کہتے ہیں اقدار کو، اقدار کا مطلب اچھی بات ہے، ان کا ایک کمبینیشن تھا. فیچرز کیا ہیں اس ریزولوشن کے؟ بھائی نیشنل اسمبلی کوئی بھی ریزولوشن پاس کر سکتی ہے، تو کیا ریزولوشن پاس ہوئی؟ فیچرز کیا تھے؟ سوورینٹی آف اللہ، اللہ آلمیٹی ساری کائنات کا مالک ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں. اور کہا گیا اسلامک وے آف لائف، کہ ہم تمام اس کنٹری میں رہنے والے لوگوں کی زندگی اسلامی ہوگی. اس وقت سعودی عرب عروج پر جا رہا تھا، اوپر جا رہا تھا، تو ہم بھی
उसी के साथ ही उसी को मॉडल बना रहे थे। रिलीजियस फ्रीडम ऑफ मिनॉरिटीज और रिलीजियस फ्रीडम ऑफ मिनॉरिटीज को रिलीजियस फ्रीडम दी गई। जो मिनॉरिटीज थी, जो मुस्लिम नहीं थे, क्रिश्चियन या हिंदू या सिख थे, उनको मजहबी आज़ादी दी गई, अपने त्यौहार मनाएं, अपनी इबादत करें। फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, फ्रीडम फॉर्म ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होगी वफाकी तर्ज की होगी। असल मजबूत जड़ सेंट्रल जो होगा वो फेडरल होगा, वफाक होगा। फंडामेंटल राइट्स इसमें दिए जाएंगे लोगों को, जॉब का राइट, बिजनेस का राइट, एजुकेशन का राइट। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत किया जाएगा। लियाकत अली खान कहता था, हमारा सबसे पहला काम अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज जितने भी हैं उनको डेवलप किया जाएगा। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और डेमोक्रेसी को अपनाया जाएगा। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, तमाम सिटीजन इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अमीर गरीब, चौधरी है कमी है, हिंदू है मुस्लिम है, सारे बराबर हैं। तो 1949 की रेजोल्यूशन एक किस्म का इब्तदाया है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बताया गया है कि व्हाट वी वांट, हम क्या करने जा रहे हैं, हम कैसा मुल्क तश्कील देने जा रहे हैं। सऊदी अरब से माल लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है इस्लामिक भी बनाएंगे। और वेस्टर्न से आज़ादी लेते हैं और वो तरक्की याफ्ता कौम है, तो ज़ाहिर बात है उसको फॉलो भी करेंगे। तो डेमोक्रेटिक भी, इस्लामिक भी, वेस्टर्न भी, ये वैल्यूज़ का कम्बिनेशन है कि इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न भी है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी हैं, बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप भी करना है। ये नहीं कहा गया कि अल्लाह उनको डेवलप करेगा, नहीं, डेवलप करना है उनको। Islamic way of life, freedom of minorities and democratic values, like all this. Now, Constitution of 1956, 1956 में features written fundamentally British। ये आइन बुनियादी तौर पर ब्रिटिश आइन था। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, नेशनल असेंबली कानून साजी करेगी, एक हाउस वाला ये आइन है, सेनेट नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म, डायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट होंगे, लोग मुंतखब करेंगे नेशनल असेंबली के लोगों को, सूबाई लोगों को। प्रेसिडेंशियल फॉर्म यानी कि प्रेसिडेंट ही बाला होगा, मजबूत होगा, एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी। फेडरल सिस्टम वफाक मजबूत होगा। पार्लियामेंटेरी सिस्टम, पार्लियामेंट होगी इसके अंदर। फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, आज़ाद अदलिया, फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स, और लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़, और मिनॉरिटीज़ को राइट्स दिए जाएंगे। फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़। सुपरमेसी ऑफ इस्लामिक लॉज, इसमें कहा गया इस्लामिक लॉज सबसे बाला। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है कि इमरजेंसी है, मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है। जिसे अस्कंदर मिर्जा ने कहा था, प्रेसिडेंट था, मार्शल लॉ है, और फिर अयूब चढ़ गया था। इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज, आज भी है। उर्दू, बंगला नेशनल लैंग्वेजेस। सिंगल सिटीजनशिप, दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। नेम इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका नाम रखा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान।
یہ ٹائٹل ہے، نیم ہے. اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن بھی ہے، اسلام ہے. آبجیکٹو ریزولوشن از پریمبل. وہ جو لیاقت علی خان نے 49 میں آبجیکٹو ریزولوشن پاس کرائی تھی وہ اس کا ابتدائیہ ہے. اس آبجیکٹو ریزولوشن میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ہم فنڈامنٹل رائٹس دیں گے، ہم بیکورڈ ایریاز کو امپروو کریں گے، جوڈیشری کو آزاد رکھیں گے، اور ہم اسلامک وائے سے زندگی گزاریں گے. اچھا، تو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں کیا فیچرز ہیں. ریٹن ہے، برٹش مزاج کا ہے، اس میں فیڈرل سسٹم ہے، فریڈم آف جوڈیشری، فنڈامنٹل رائٹس کی پاسداری، رائٹس آف منورٹیز ہیں، سپرمیسی آف اسلامک لاز، پریزیڈنٹ کین ڈکلیئر ایمرجنسی، لینگویجز کون سی ہیں. اوکے، دیٹ از دا فیچر آف کانسٹیٹیوشن. کوئی 5 بھی آپ کو یاد ہوں گے تو سوال آپ سالو کر لیں گے. فیلئر، ناکام کیوں ہوا؟ لینتھی کانسٹیٹیوشن، حل بہت لینتھی تھا. پارٹلی ریجڈ تھا، سخت تھا. گو کہ اس میں امینڈمنٹ کرنی آسان تھی لیکن ریجڈ تھا پھر بھی. لیک آف لیڈرشپ کی کمی تھی، پولیٹیکل ٹریننگ کی کمی تھی، ڈسپلن ان پارٹیز کی کمی تھی، لیک تھی، اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ تھی. سمجھ بوجھ کی کمی تھی. کس چیز کی سمجھ بوجھ؟ ڈیموکریسی اصل میں ہوتی کیا ہے پتہ نہیں تھا. ماڈرن آئیڈیاز اصل میں کیا ہوتے ہیں، کیسے امپلیمنٹیشن ہے، کیوں ہے، پتہ نہیں ہے. اور سمجھداری کی کمی ہے، بیکورڈنیس، یہ ان چیزوں میں کمی تھی. بیکورڈنیس آف کنٹری کو بیکورڈ کنٹری ہونے کی وجہ سے ماڈرن آئیڈیاز اور ڈیموکریسی کو سمجھ نہیں پائے. اور بیکورڈنیس کیوں ہے؟ اس سمجھداری کی، اس چیز کو سمجھنے سے قاصر تھے لوگ. دیکھیں، لیک آف انڈرسٹینڈنگ ان ڈیموکریسی، ماڈرن آئیڈیاز اور بیکورڈنیس آف کنٹری، ان تینوں چیزوں میں انڈرسٹینڈنگ کی کمی تھی. اور لیک آف اکنامکس ایکویلٹیز، کوئی لوگ بہت امیر تھے، کوئی بہت غریب تھے، تو پیسوں کی تقسیم ٹھیک نہیں تھی، دولت کی تقسیم ٹھیک نہیں تھی، اکنامکس ایکویلٹی نہیں تھی، اس کی کمی تھی. اور ایک بات، کین ناٹ ابولش فیوڈلزم، کہ جاگیردارانہ نظام کو ختم نہیں کیا جا سکا اس ملک سے. ایبروگیٹڈ آن اکتوبر 8 1958، 1958 میں اس آئین کو معطل کر دیا گیا اور مارشل لا لگا دیا گیا. اسکندر مرزا نے لگا دیا تھا. کانسٹیٹیوشن آف 56 کا آئین ذہن میں آئے تو فوراً یاد کیجیے گا. ریٹن ہے، جوڈیشری آزاد، فنڈامنٹل رائٹس آف مائنورٹیز، فیڈرل سسٹم ہے، پریزیڈنشل فارم ہے، ڈائریکٹ الیکشن ہے. لینگویجز کون کون سی ہیں؟ نام اس کا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. اور اس کی پریمبل جو ہے آبجیکٹو ریزولوشن ہے. کیوں فیل ہوا؟ ریجڈ تھا، لینتھی تھا، انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی ڈیموکریسی کی، اور لیک آف لیڈرشپ تھی، پولیٹیکل پارٹیز کی ٹریننگ نہیں تھی، ڈسپلن نہیں تھا پارٹیز کے اندر، اکنامیکل ایکویلٹیز نہیں تھی. 2 4 5 اور بھی باتیں آپ کو آتی ہیں تو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں، غلط نہیں ہوں گی. 56. Now, Constitution 1962 bought the آئین. ایوب خان، مونچھوں والا، چوڑے چہرے والا ایوب خان. اس آئین میں 56 سے کیا کیا چرایا گیا؟ 56 سے چرایا گیا کچھ سیم کیا ہے 56 سے کیا چرایا گیا؟ ریٹن یونی کھیم رول لیجسلیچر این اے، سیم وہی بات. پریزیڈنشل فارم، سیم وہی بات. فیڈرل سسٹم، فریڈم آف جوڈیشری، فنڈامنٹل رائٹس آف مائنورٹیز، سیم. سپرمیسی آف اسلامک لاز، اردو بنگلہ نیشنل لینگویج. آبجیکٹو ریزولوشن از پریمبل.
انٹروڈکشن جو ہے آبجیکٹو ریزولوشن، یہ تو سیم وہی چیز ہو گئی جو 56 میں تھی. تو ڈفرنس کیا ہے؟ یہ باٹھ کی آئین میں نئی چیزیں کیا لے کر آئے ہیں؟ نئی چیز لے کر آیا ہے ایوب خان، اس کا نام ہے. کہتے ہیں نیم از ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک. نام یہ لکھا گیا کہ ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک، فیڈرل اسٹیٹ ود 2 پروونسز. یہ فیڈرل اسٹیٹ ہے جس کے 2 صوبے ہیں، ایک ہے ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش، ایک ہے ویسٹ پاکستان جو لاہور ہے. بس لاہور ہی لاہور ہے. ریجڈ ہے پہلے کے مقابلے میں، یہ فرق ہے. ریفرینڈم اس میں رکھا گیا کہ اگر ملک میں ضرورت پڑی کسی چیز پر رائے لینے کی تو ریفرینڈم کیا جا سکتا ہے. انڈائریکٹ الیکشن کا سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا کہ پہلے محلے میں چودھری سلیکٹ کریں، چودھری پھر بڑوں کو سلیکٹ کریں، بڑے پھر بڑوں کو سلیکٹ کریں. الیکٹوریل کالج انٹروڈیوس کرایا گیا، الیکٹس دا پریزیڈنٹ. یہ الیکٹوریل کالج ایک کمیٹی ہے جو کہ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتی ہے. پرنسپلز آف پالیسی اس میں دیے گئے. ایجوکیشن کا رائٹ ہوگا، ہم اس ملک کو اسلامی بنائیں گے، یہاں پر فیملی سسٹم کو پریویل کریں گے. لائک دس پرنسپلز آف پالیسیز اس میں رکھی گئے. ایلیمینیشن آف نن اسلامک پریکٹس، جو نن اسلامک پریکٹس ہے اس کو ختم کریں گے، جیسے کہ گیمبلنگ ہے، جوا، پراسٹیٹیوشن، طوائف، چکلا، اس کو ختم کیا جائے گا. تو آپ کو اب پتہ چل گیا کہ باٹھ کے آئین میں کیا ہے. آدھی چیزیں وہی تھی جو 56 میں تھیں اور آدھی چیزیں نہیں ہیں. تو یاد آپ کو کیا رکھنا ہے؟ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کیا ڈفرینسز ہیں. ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک اس کا نام ہے، 2 پروونسز فیڈرل سسٹم کے ساتھ، ریجڈ ہے، ریفرینڈم ہے، انڈائریکٹ الیکشن ہے. اور کوئی بات یاد ہے؟ نن اسلامک پریکٹس جو ہے وہ ختم کرنی ہے. پرنسپل آف پالیسیز بھی اس میں ہے. الیکٹوریل کالج الیکٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ کو. فیل کیوں ہوا؟ یہ فیل اسی وجہ سے ہوا جس وجہ سے 56 کا آئین فیل ہوا. بس اتنا فرق ہے، یہ شارٹ کانسٹیٹیوشن تھا اور یہ ریجڈ، سخت تھا. باقی وہیں لیک آف لیڈرشپ، پولیٹیکل ٹریننگ، ڈسپلن ان پارٹیز، انڈرسٹینڈنگ آف ڈیموکریسی، ماڈرن آئیڈیاز، بیکورڈنس آف کنٹری کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اور اکنامک ایکویلٹیز نہیں تھی، اس کی کمی تھی، اور فیوڈلزم کو ابولش نہیں کیا گیا. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ایک چیز اس میں اور بھی ایڈ کی گئی، سپریم جوڈیشل کونسل. سپریم جوڈیشل کونسل بھی اس میں ایڈ کی گئی. یہ بھی نئی چیز تھی ایک. سپریم جوڈیشل کونسل یاد ہے؟ یاد تو کریں. وہ جو 5 رکنی کمیٹی تھی جو ججز کا احتساب کرتی تھی، ہائے ہائے ہائے، وہ بھی انٹروڈیوس ہوئی باٹھ کے آئین میں. ناؤ ٹاپک از کانسٹیٹیوشن آف 1973. Constitution of 1973 of Pakistan is written with 280 clauses, 6 schedules, democratic, supreme law of the land, federal cum parliamentary, features preamble, introduction. یاد تو کریں، یہ سارا پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف 1973. اگر آپ سے پوچھا جائے 73 کا آئین لکھیں تو آپ سارا وہیں لکھ دیجئے گا. اگر کہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف 1973 اور 56 کا کمپیریزن کریں تو پہلے 73 لکھ دیجئے گا، اس کے بعد آپ پھر ہیڈنگ دیجئے گا وائل
کانسٹیٹیوشن آف 1956 56 کا آئین جبکہ اس طرح کا تھا. 56 کے آئین کی ساری باتیں لکھ دیجیے گا. فیچرز ریٹن فنڈامنٹلی برٹش یونیورسل لیجسلیچر. ابھی آپ نے پڑھا ہے, ابھی پڑھا ہے بھائی, کیوں پریشان ہو رہے ہیں. ایک پہلے 73 کا آئین کی باتیں لکھ دیں, پھر 56 کے آئین کی باتیں لکھ دیں. انہیں کہیں خود ہی اب ڈھونڈ اس کے اندر سے کون سے ایک جیسی چیزیں اور کون سی ایک جیسی نہیں ہیں. ہم نے دونوں لکھ دی ہیں. ایگزامینر کو آخر آپ نے پیسے دیے ہیں, پیپر چیکر 200 روپے پیپر چیک کرنے کا لیتا ہے, تو کرے گا چیک بھائی, ڈھونڈ لے گا جو کون سے سیم ہے. تھوڑا سا کام اس کے لیے بھی چھوڑا کریں تاکہ اس کی روزی روٹی حلال ہو, ہماری روزی روٹی حلال ہو. ایک اور دلچسپ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. میرے کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ تو بھول جائے گا کس آئین میں کون سی باتیں لکھنی ہیں اور کس آئین میں کون سی چھوڑنی ہیں. بھائی ایک سمپل فارمولا دیتا ہوں. 3 آئین ہیں, 56, 62 اور 73 کا. تینوں آئین کے اندر 6 پوائنٹ کامن ہے, 6 پوائنٹ کامن ہے, 7 پوائنٹ کامن ہے. لو جی 7 پوائنٹ پکے پکے یاد کر لو. تو 7 ہیڈنگز ہیں, ہر آئین کے لیے یہی ہیڈنگز ہیں. ریٹن فیڈرل فارم آف گورنمنٹ, فنڈامنٹل رائٹس, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, رائٹس آف مائنورٹیز, ریجڈ. ریٹن سے شروع کیا, ریجڈ پہ ختم کیا. دوبارہ بولے میرے ساتھ. ریٹن فیڈرل فارم آف گورنمنٹ, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, فنڈامنٹل رائٹس اور رائٹس آف مائنورٹیز, اور پھر کیا, ریجڈ آخر میں. میں نے ان 7 پوائنٹس کو انڈر لائن کر دیا ہے. 7 آپ کی کنفرم ہیڈنگ ہے. انجوائے یور سیلف. دس از یور ہوسٹ لیکچرر ایم کے بٹا. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.